حضرت بہاولق نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے درویش گزرے، سلسلہ نقشبندیہ کے امیر تھے، اور کیا بات ہے ان کے سلسلہ مبارکہ کی بھی اور ان کی خدمات دینیہ کی بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں کسی شیخ کی نوکری کروں، خواہش پیدا ہوئی، اور میں نے حضرت امیر کلال کا تذکرہ سنا۔ بڑے درویش تھے، بڑے راہنما تھے، دور دور تک ان کے تذکرے میں سنتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ہاں چلا گیا، جب حضرت کتنا لمبا سفر کر کے حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا نا، فرماتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا۔ حضرت صاحب جن کی میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی، بڑی بات سنی تھی، بلے بلے سنی تھی، جب میں پہنچا تو انہوں نے 4-5 لڑکے ساتھ لگائے ہوئے اور صاحب کشتی کر رہے، کشتی ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی کوئی صوفی ہے جو کشتیاں کر رہا ہے، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ ان کو چاہیے تھا بیٹھے ہوتے، حدیث پاک پڑھ رہے ہوتے، ذکر اذکار ہو رہا ہوتا، یہ کشتیاں کر رہے ہیں۔ خیر میں نے کہا سفر بڑا لمبا کیا ہے، اب آ گیا ہوں تو چلو رات تو رہ نہیں ہے، کوئی ہوٹل تو ہے نہیں یہاں وقت گزر سکے۔ حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے ملے، لیکن چونکہ میرے اندر وہ زاویہ نہیں تھا، ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سلام جی کیسے آئے؟ میں نے کہا زیارت کے لیے آیا تھا، کھانا کھلایا، رات مجھے سلا دیا۔ فرماتے صبح رات جب میں سویا تو میں نے عجیب خواب دیکھی کہ میں دلدل میں پھنس گیا ہوں، جتنی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اندر دھستا چلا جاتا ہوں۔ اچانک میری خواب میں حضرت امیر کلال تشریف لائے اور آ کے انہوں نے میرا بازو تھاما، اللہ اکبر کہا اور مجھے باہر نکال دیا۔ فرماتے میں جب اٹھا تو پسینے سے شرابور تھا، حالت میری بڑی عجیب تھی۔ اتنی دیر میں فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی تو حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ خود میرے لیے ناشتہ لے کے آئے اور فرماتے میرے آگے ناشتہ رکھتے کہنے لگے بیٹے اگر ہم کشتی نہ کرتے تو رات تجھے دلدل سے کیسے نکالتے؟ اگر کشتی نہ کرتے تو دلدل سے تجھے کیسے نکالتے؟ پھر فرمانے لگے یہ کشتی میں لوگوں کو اپنا پہلوان ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ کافر اس علاقے پہ حملہ کرنے والے، ہم بھی جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو یہ جہاد کی تیاریوں کے لیے کام ہو رہا تھا، تو نے پوچھ تو لینا تھا بات کیا ہے، تو نے تھوڑا پوچھ تو لینا تھا، تو تھوڑا سا تفصیلات میں چلا جاتا، کسی سے پوچھ لیتا۔ لیکن نا کبھی کبھی میں محبوب کے وہ فرمان دیکھتا ہوں تو دل میرا کھل اٹھتا ہے، جب محبوب نے کہا تھا تیری نظر بھی دائیں بائیں نہیں اٹھنی چاہیے، نظریں جھکا کے رکھنا، جھکا کے، کانوں سے وہ سننا بس جس کی تجھے ضرورت ہے، اور زبان سے محتاط جملے بولنا۔ جب نظر بری چیز دیکھے گی نہیں، کان سنیں گے نہیں تو دل میں وسوسے آئیں گے ہی نہیں۔ ہمیں تو پہلے دن سے شریعت نے محتاط رہنے کا حکم دیا۔ میرے عزیز دوستو، سلسلہ طریقت کے عزیزوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے، سمجھ لیں ایک نئے سرے سے دوبارہ سبق شروع کر رہا ہوں آپ کے۔ آج کا سبق آپ کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں کسی بھی مومن صحیح العقیدہ کے بارے برا خیال نہ پیدا کرے، بلکہ ہمارے صوفیاء تو فرماتے ہیں کسی بد عمل کو دیکھ کے بھی یہ نہ سوچ کہ یہ بد عمل اور میں نیک ہوں، یہ بڑی بیماری ہے۔ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے تیری توفیق چلی جائے اور اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے کے اپنا ولی بنا لے، تو اچھی سوچ رکھ، مثبت رائے قائم کر۔ ٹھیک ہے جو لوگ غلط ہیں، تمہیں اگر غلط لگتے ہیں تو کنارہ اختیار کر، لیکن کبھی بھی اور بالخصوص اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، رب کریم کے اولیاء کے بارے میں، دین کے خدام کے بارے میں زندگی میں کبھی منفی نہ سوچے، کبھی منفی نہ سوچے۔ آپ کو پتا ہے کسی عالم دین کی توہین اس لیے کرنا کہ وہ دین کا عالم ہے، یہ کفر ہے۔ میرے اللہ صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، ایک شخص نے کہا حضور تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا، اب تو خیر لوگوں سے فجر کے لیے بھی نہیں اٹھا جاتا، تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا، تو حضرت صاحب فرمانے لگے رات کو اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر، اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر۔ تو پھر مسکراتے مسکرانے فرمانے لگے محبوب کی سوچوں میں سویا کر، یار کی سوچوں میں سویا کر، تو اسے سوچتا سوچتا سویا کر، تو بس خود ہی تجھے بیدار کر لیا کرے، پر اس سے دل لگانا، اسے سوچتا سو، تو کسی اور کو سوچتا کیوں ہے، کسی اور کی طرف تو دیکھتا کیوں ہے؟ تجھے ایک دفعہ حضرت صاحب بیٹھے تھے اور 2-3 مشائخ اور بھی بیٹھے تھے ساتھ ساتھ، تو مجھے ایک دوست نے بعد میں کہا کہ وہ جو 30 نمبر پر بزرگ بیٹھے تھے ان کی پگڑی دیکھی تھی؟ میں نے کہا قسم اللہ کی سوائے اسے میں نے دوسرے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔
میں نے دیکھا نہیں، مجھے کیا پتا کسی کی پیلی تھی کہ نیلی تھی، مجھے تو اتنا پتا ہے جسے میں دیکھ رہا تھا. اور ویسے بھی ایک وال بھجیا مینوں صدق نہیں تھیندا، اور کدے وال بھجاؤ. او بھائی ہم تو ایک کو نہیں راضی کر پائے، تو ادھر بھی دیکھ تو ادھر بھی دیکھ، دیکھا ہی نہیں جاتا. سوچوں میں رہیں اور مثبت سوچ رکھیں، ٹھنڈی اچھی خوبصورت. یہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو سکون کی دولت عطا فرمائے. اگر انسان روحانی طور پر تندرست نہ ہو، روح بھی اپنی غذا مانگتی ہے، تو انسان بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے. ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ سارا وقت لوگوں کا نا اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے، اور بڑا وقت لگاتے ہیں لوگ، لیکن باطن اپنی جگہ پہ پریشان ہوتا ہے. بڑے بڑے جبے کبے اور بڑے بڑے قیمتی لباس کے پیچھے جو روح ہوتی ہے وہ پریشان ہوتی ہے. صاحب رسالہ قشیری امام قشیری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بڑے سارے لوگ دیکھے ہیں جو تن کے بڑے اجلے ہیں پر من سے بڑی پریشان، تکلیف میں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا نا، یہ روحانی دین ہے، یہ روحانی دین ہے. قرآن اور سنت کے اندر جتنے ارشادات ہیں نا، وہ ہماری روح سے بات کرتے، ہمارے باطن سے کلام کرتے. کبھی کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی درویش کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا، تو مجھے جو لگ رہا ہوتا ہے کہ میری کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ بات اس طبیب اعظم کی کر رہے ہوتے ہیں جو دلوں کے طبیب بن کے تشریف لائے ہیں. یاد رکھیں اس بات. قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں، یہ رسول تمہیں دیے ہیں، تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک کر دیں گے. یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تم پر ہماری آیتیں تلاوت کریں گے اور تمہیں پاک کر. روحانی زندگی جو ہے نا، روحانی زندگی، اپنی روحانی زندگی. آپ کو پتہ ہے اس آدمی کو ڈاکٹر کہہ دینا تو بیمار ہے، دوائی پابندی سے کھائے گا تو ٹھیک ہوگا، اس نے 2 تھیلیاں دوائی کی بنائی ہوتی، ایک گھر میں پڑی ہوتی ہے اور ایک اس نے گاڑی میں رکھی ہوتی ہے کہ دوائی میں نے کھانی ہے، نہ کھائی تو میں بیمار ہو جاؤں. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جسم کو خوراک دیتے رہتے ہیں، روح ہماری پیاسی رہتی ہے. روح کی پیاس کیسے بجھتی ہے؟ قرآن پاک پڑھنے سے، ذکر کرنے سے. ادھر دیکھیں میری طرف. روح کی پیاس بجھتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی نعت کو سن کر دل میں اتارنے سے. وہ والا جھوم نہیں جو نعت کا کہتا ہے جھومو، تو ہم نے بھی تھوڑا تھوڑا جھوم لیا، پتہ کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے. اور میرا کئی دفعہ نعت خان سے بھی پوچھنے کو دل کرتا ہے کہ ویسے تجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں پتہ ہوتا الا ماشاءاللہ. وہ بھی کہتا جا رہا ہے اور جھومنے والے بھی. چلے یہ جھومنا بھی خالی نہیں، نفع والا ہی ہے، پر یہ ہے کہ وہ روح میں اتر جاتی ہے نا. جب نعت شریف روح میں، پھر وہ دل سے باتیں کرتی ہے. یہ صوفیاء کو سرکار کی زیارت ہوتی تھی بڑی زیادہ، تو آج کل بہت سارے لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنی زیارت کیسے ہوتی تھی؟ تو میں کہتا ہوں یار بڑی سادی سی بات ہے. جو آدمی گاڑی چلاتا ہے رات کو خواب میں بھی گاڑی چلاتا ہے، یہ بات آپ کی عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جو آدمی دن کے وقت گاڑی چلاتا ہے رات کو بھی گاڑی چلاتا ہے، تو جو دن میں تکے کھانے نکلتا ہے، خواب میں کئی دفعہ تکے ہی کھا رہا ہوتا ہے. آپ میری بات کو سمجھ لیں، پکی سچی بات ہے. جو سارا دن محبوب کو پڑھتے ہیں، محبوب کو سنتے ہیں، محبوب کو بیان کرتے ہیں، وہ رات کو بھی محبوب کی گلیوں میں رہتے ہیں. یہ سادی سی بات ہے. اب آپ یہ پتہ نہیں کیوں عقل میں نہیں آتا. یہ موٹی سی بات ہے. چرخہ جو بی بی دن کو چلاتی تھی، اگر اسے چرخہ نظر آ سکتا ہے تو امام سیوطی سارا دن حضور کی حدیثیں لکھتے تھے، تو رات کو سرکار کی زیارت بھی کر لیتے تھے. ہماری جب روحانی زندگی مضبوط ہوتی ہے نا، تو پھر ایک کام اور ہوتا ہے. قرآن مجید نے کہا کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی. روحانی زندگی کا تعلق انسان کی آخرت کے ساتھ ہوتا ہے. وہ پھر تھوڑے تھوڑے کام نہ آخرت کے لیے بھی کرنے شروع کر دیتا ہے. یہ بھی اس کی روحانی زندگی کا حصہ ہوتا ہے. ورنہ تو ہمارے بہت سارے دینی کاموں میں بھی دنیا شامل ہوتی ہے، بہت سارے دینی کاموں میں. اور ہمارے صوفیہ نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں اگر آپ کی بہت شہرت ہونے لگ جائے اور لوگ بڑی عزت کرنے لگ جائیں اور بڑا آپ کو نوالا جانے لگ جائے، تو پھر بھی ڈرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری نیکیوں کا تمہیں اجر دنیا میں دے دیا جائے اور آخرت میں تمہارے لیے مشکلات بن جائیں. یہ بھی مقام خوف ہے. یہاں بھی ڈرو
ایسا نہ ہو کہ سارا اجر یہی تمہیں دے دیا جائے۔ میرے بھائی غور کرے، روحانی زندگی، آپ نے نا، آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، یعنی جس کی جیب میں جو کچھ ہوتا ہے نا اس نے پورا گنا ہوا ہوتا ہے۔ اور ہم بڑے سیانے، اب تو ہم نے ربڑ رکھے ہوئے، 50 والے نوٹ کو لہدا چڑھاتے، 100 والے کو، بڑے سمجھدار ہیں وہ، رات کو گن کے سوتے، کئی لوگ سویرے پھر گننا شروع کر دیتے، شاید بڑھ گئے ہوں۔ یہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری جیب میں کیا، میرے مکان کی ویلیو کیا ہو گئی ہے، کتنے کا خریدا تھا، اب کیا ریٹ ہے، مجھے پتا ہوتا ہے نا سارا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہوا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے۔ بولے بن جائیں، چلو کئی دفعہ کوئی جھوٹ بول کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، بات الگ ہے، پر ہمیں خبر ہوتی ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا جمع تو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو غلام تھے وہ اپنی روحانی زندگی پر، روح پر بڑی سخت توجہ دیتے تھے، بڑی سخت ان کی توجہ ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے روتے ہوئے نکلے اور رستے میں شور مچا رہے ہیں، معاذ اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ رستے میں جناب ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو شور کر رہے، کہتے میں تو منافق ہو گیا۔ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا ابو بکر عجیب حال ہے نا کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میرا نماز کو بھی جی چاہتا ہے، ذکر کو بھی جی چاہتا ہے، تلاوت کو بھی، میں دین کے قریب ہوتا ہوں، نکل کے آتا ہوں تو پھر دنیا داری۔ تو یہ تو دو رنگ ہے میرے دل کے، یہ دو رنگ ہے، ایک ہونا چاہیے تھا۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یہ جو تیرا معاملہ ہے یہ تو بہت سارے لوگوں کا ہے، چل نہ تیرے بہانے میں سب کا مسئلہ حل کرا کے لاتا ہوں۔ وہ کئی دفعہ بات ایک کرتا ہے تو بگڑی کئیوں کی بن جاتی ہے، چل نہ بہانہ تیرا لگاتے ہیں اور مسئلہ سب کا حل کراتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کے کھڑا کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنیں۔ عرض کرنے لگے حضور میں تو منافق ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کے پاس ہوتا ہوں تو رنگ اور ہوتا ہے، اور دنیا کے پاس جاتا ہوں تو رنگ ہے۔ آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے کہ عرض کر رہا۔ یہ بہت سارے محدثین نے روایت لکھی ہے، پر امام سیوطی نے در منصور میں ذرا کھول کھول کے لکھی ہے اور بڑے اس کے پہلو بیان فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حنظلہ یہ جو تمہارے اندر احساس پیدا ہوا ہے نا کہ میرا رنگ ایک ہونا چاہیے اور اس طرح ہونا چاہیے جس طرح میں حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میرا رنگ ہوتا ہے، وہی کیفیت ہونی چاہیے۔ فرمایا یہ جو تمہیں احساس پیدا ہوا ہے یہی تو ایماندار ہونے کی علامت، یہ علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے، تم چاہتے ہو کہ میری روح بدل جائے، اور جب احساس ہی نکل جائے۔ علامہ اقبال نے بڑی پریشانی کے ساتھ کہا کہ مصیبت یہ ہے کہ اب کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اب احساس ہی نہیں کہ میں نیک ہو جاؤں۔ میری طرح کے کئی لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نیک ہیں، لیکن ترقی رک جاتی ہے، ایک وقت پہ آ کے سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا تھا مسند امام احمد بن حنبل میں، حضور میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، فرمایا نہ کرنا۔ اس نے عرض کی امیر المومنین میں پڑھا لکھا ہوں، میں واعظ کہہ سکتا ہوں، میرے اندر شرائط پائی جائے گی۔ فرمایا نہ کہنا۔ عرض کی حضور کیوں؟ تبلیغ کروں گا، واعظ و نصیحت کروں گا۔ جناب عمر فرمانے لگے جب تو بن سور کے منبر پہ واعظ کہنے بیٹھے گا تو اپنے سے بہت سارے لوگوں کو گناہگار بھی تو سمجھے گا نا۔ کئی دفعہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں بڑا صوفی ہوں، تو آپ نے فرمایا پھر تیری اپنی ترقی رک جائے گی، پھر تو خود پریشان ہو گئے۔ اپنی روحانی زندگی میں ہمیشہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار ہمیشہ نفل پڑھتے تھے، ہمیشہ نفل پڑھتے، نفلوں کو وقت دیتے تھے، ٹائم دیتے تھے۔ اکثر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ ہے وہ بڑی مصروف ہے، 23 سالوں میں وہ انقلاب برپا کیا جو لوگ صدیوں میں نہ کر سکتے، لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اللہ کے رسول رات کو مصلی پہ کھڑے ہوئے تھے۔ ہماری ہر شے مضبوط ہو گئی، مصلی کمزور ہو گیا، مصلی کمزور، حضور مصلی کو وقت دیتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ایک جنگ میں حضور کے ساتھ حاضر تھا تو میں نے وہاں بھی نرالا انداز دیکھا۔
لوگ سارے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، وہ وقت تھا حضور کے نفل پڑھنے کا، تو میری اچانک نظر پڑی تو اللہ کے نبی گھوڑے پر ہی نفل ادا کر رہے، بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر رہے۔ وہ اپنے معاملات میں کبھی فرق آنے نہیں دی، ہمیشہ۔ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں، آج کل لوگوں کے پیروں میں ورم کوئی نہیں آتا، اب تو اتنا چلتی کوئی نہیں، اب تو بچے سے کہیں چونک سے ماچس لے آ تو کہتا ہے لاؤ موٹر سائیکل کی چابی۔ ہم کہاں ورم آتا ہے صاحب، یہ دور ختم ہو گیا جب کبھی بہت چلتے تھے لوگ، اب تو حاجیوں کو بھی ورم نہیں آتا، اس لیے کہ حاج بھی زیادہ تر اے سی والی بس میں ہی ہو جاتا ہے سارے کا سارا۔ اب تو وقوف عرفات بھی لوگ بسوں میں کر لیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، وہیں بیٹھے رہتے۔ اور ہمارے محدثین نے یہ لکھا تھا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑنا، وقوف کا معنی پھیرنا ہے، ٹھہرے رہنا جب تک اذان نہ ہو، لیکن وہ ٹور آپریٹر کہتا ہے کہ آدھا گھنٹہ رہ گیا بس میں بیٹھو، تو سیٹیں پکڑنے والے ٹائم سے چلے جاتا ہے، حالانکہ وہاں ٹھہرنا تھا، رکنا تھا۔ اب کہاں لوگ چلتے، حج میں بھی پیروں میں ورم نہیں آتا، کہیں بھی چھالا نہیں بنتا، کہیں بھی نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے کہیں سنا ہو تو سنا ہو، میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا کہ کسی کے پیر میں ورم آ گیا چل کے یا کوئی کام کر کے یا کوئی مشقت کر کے، پر بخاری میں نے پڑھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ قدموں میں ورم آ جاتا تھا۔ قدم مبارک، یہ والی سنت کب ادا کرنی ہے، اس پہ کب چلنا ہے؟ قدموں میں ورم آ جاتا۔ اور جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور ایک ہی رکعت، ایک ہی آیت بار بار پڑھتے اور ساری رات بیت گئی، یہ صحیح مسلم میں موجود، ساری رات گزر گئی نماز پڑھتے۔ صبح میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو بخشے گا، تو آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو حبیب بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، سید الرسل بنایا ہے، اتنی مشقت؟ حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ تو نے بتایا نا کہ اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں، تو بتا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم نے کب بننے کی شکر گزار بندہ؟ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جب بندہ روحانی زندگی اپنی مفلوج کر بیٹھتا ہے نا، اس کی توجہ نہیں نہ نفل سے، نہ ذکر سے، نہ عبادت سے۔ بڑے میری طرح کے سیانے بندے کو آپ بٹھائیں حجرے میں، اسے کہیں آج کل کون کون مولوی خراب چل رہا ہے، تو 1500-2000 مولویوں کے وہ نام بتا دے گا، آپ کون کون سی جماعتوں میں کیا کیا خامیاں معاذ اللہ ساری گنوا دے گا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ اور جب عصر کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا نا میٹنگ کے اندر، تو امام صاحب کہیں گے ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو ان میں نا 75% لوگوں کو کام یاد آ جائے گا، کچھ ہوں گے اس میں سے 50% جو کہیں گے اسی ملیالی مسیطیں پڑھنی جا کر، باقیوں کا کام۔ اور آپ تسبیح دے دیں کہ زیادہ نہیں، صرف 5 تسبیح درود شریف کی پڑھو، نہیں پڑھ پاتے۔ کیوں نہیں دل لگتا ہمارا مصلی سے؟ کیوں نہیں توجہ جاتی ہماری؟ کدھر گیا وہ ہمارا ذوق شوق؟ وہ کدھر گئی ہماری توانائی؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے فرمایا مجھے قرآن سناؤ، اور حضرت ابی بن کعب کو جا کے کہا کہ میں تجھے سنانے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سنتے، کسی کو سناتے، یہ ذوق رکھتے، تلاوت کا ذوق۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، حضور تشریف لے، اور میرے بھائی یہ بھی سنت ہے میرے نبی پاک کی، کسی سے قرآن پاک سننا یہ بھی رسول پاک کی۔ اب آپ تھوڑے ڈھیلے پڑ گئے، یہ کون سا ملک، ہلکا ہلکا ایسے ایسے کر رہے ہیں آپ؟ بھائی یہ بھی عنوان ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ میں تو ترس ہی گیا ہوں، وہ بھی قاری صاحب نے قرآن شریف پڑھا ہے، ترجمہ بتایا ہے۔ نعت ہمارا ایمان ہے، نعت میں ہماری جان ہے، بغیر نعت کے ہم بچ ہی نہیں سکتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پرچیاں آتی ہیں، رکے آتے ہیں نعت خانوں کو کہ یہ بھی نعت سنائے، قاری صاحب کو رکا کیوں نہیں آیا کہ فلانی صورت بھی سنائے؟ آج تک نہیں آیا کسی قاری صاحب کو رکا کہ جناب سورہ کوثر پڑھیں، یہ بھی تو حضور کی نعت ہے نا۔ آنا چاہیے نا رکا سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرے، یہ بھی تو حضور کی نعت ہے نا۔ سورہ علم نشرح بھی حضور کی نعت ہے کہ نہیں؟ سورہ یاسین، سورہ محمد، یہ ساری حضور کی، پورا قرآن ہی نبی پاک کی تاریخ۔ کیوں نہیں رکے بھیجتے؟ کیوں نہیں توجہ جاتی؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا،
مجھے کیا پتا کہ حضور بھی میری تلاوت سن رہے تھے. میں تو پڑھ رہا تھا اپنی موج میں. کہتے ہیں سرکار سنتے رہے, پہ تشریف لے گئے. تھوڑی ایکو کام کریں گی اس کی. کہتے ہیں جب میں حاضر بارگاہ ہوا تو حضور نے فرمایا ابو سعید آج میں نے سنا تو نے بڑا ہی سونا پڑا ہے, مجھے بڑا پسند ہے. ویسے ریاکاری منع ہے, ویسے کسی کو دکھانے کے لیے منع ہے, پر یہاں حضرت ابو سعید نے نیا رنگ بیان کیا. کہنے لگے حضور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ سن رہے ہیں, ورنہ میں نے تو اور بنا بنا کے پڑھنا, ذرا بنا بنا کے پڑھنا تھا, بنا 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 بنا. مجھے بات یاد آ گئی, حضرت ابو سعید خدری, یہ شاگرد جو ہے نا کسی کے بھی, میرے بھی ہیں کچھ شاگرد محفل میں, پر آج کل شاگردوں کے لیے دعا بڑی کرنی پڑتی ہے, کیونکہ وہ قول پہ عمل کم ہی کرتے ہیں. دعا ہی ہے ان کو لگ جائے تو اللہ ماشاءاللہ. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ شاگرد ذرا توجہ کرے, شاگرد ذرا خیال فرمائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بات یاد آ گئی چلتے چلتے, یہ بھی روحانی زندگی کی باتیں. فرماتے چلتے چلتے نا ہم سفر کر رہے تھے, تو ایک جگہ رات کو پڑاؤ کیا. طریقہ یہ تھا اس زمانے میں سفر کرنے کا کہ جہاں آبادی ہوتی تھی لوگ اس کے بیچ سفر کرتے تھے, اس کے وہاں آرام کرتے تھے, اور جنگل ہوتا تھا وہاں سفر کرتے رہتے. کئی دفعہ زیادہ رات کو بھی جا کے کوئی آبادی نظر آتی تو کوشش کرتے تھے کہ پڑاؤ آبادی میں کرے رات کا, تاکہ کوئی درندے وغیرہ تنگ نہ کرے. کہتے ہیں قبیلے کے پاس ایک گاؤں میں ہم نے پڑاؤ کیا تو بھوک بھی بڑی تھی, پیاس بھی بڑی تھی. قبیلے والوں سے کہا یار پانی پلا دو, کوئی کھانے پینے کی چیز دے دو. انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں دینی, اسلام کے بڑے دشمن تھے معاذ اللہ. توجہ ہے میری بات پر, آپ کو نہیں دیں گے. اچھا جی نہ دی انہوں نے. آدھی رات کا وقت ہوا تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں قیادت کر رہا تھا قافلے کی, تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا, کہنے لگا کوئی دم درود کر لیتے ہو. اب تو یہ کام بڑا آسان ہے نا, تو اس کاروبار پہ آپ کو پتہ ہے انویسٹمنٹ ہی کوئی نہیں ہوتی, نفع ہی نفع ہے جتنا مرضی کما لے. وہ دام درود کر لیتے ہو. تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے, میں نے کہا کر لیتے ہیں. کہنے لگے چلو, پھر ہمارے سردار کو بچھو لڑ گیا. یہ روایت یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اپنی اصل کے لحاظ, اور باقی بھی بہت ساری کتب حدیث میں پائی جاتی ہے روایات کے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا بھائی کیا ہوا. کرنے لگے بچھو لڑ گیا. ایک روایت یہ کہ سردار کو, ایک یہ کہ سردار کی بیٹی کو. جناب ابو سعید خدری سے کہنے لگے دم کر دو. کیا فرمانے لگے دم تو کر دوں گا پر پیسے لگیں گے. تم نے جو کہا تھا کہ تمہیں روٹی نہیں دینی, تو جو اس طرح کا ہو اس سے تو کر لینا چاہیے نا. اب اس سے کوئی تقریر کے پیسے طے کرنے کی دلیل نہ پکڑ لے, نعت خواں کو پکڑ دے. میں جہاں بات سنا رہا ہوں اس کو وہی رہنے دینا, کیونکہ ہم اپنی مرضی کی بھی استدلال کرتے ہیں نا. حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے میاں پیسے لگیں گے. اب بندہ جب الجھ جاتا ہے تو پھر سارے پیسے دیتا ہے. اب بول جو ہوئے تھے, ہنسے ہوئے تھے, کیا کرتے. کہنے لگے جتنے مرضی لینا, ساتھ تو چلو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ساتھ گیا, میں نے کچھ پڑھ کے پھونکا, شفا اللہ نے دے دی, شفا اللہ نے دے دی. وہ کہنے لگے جی بتائیں کیا لیں گے. میں نے کہا پہلے میرے سارے قافلے کو روٹی کھلاؤ, اور پھر 40 بکریاں لوں گا ایک دم کرنے کے. اے ریٹ دیکھا جو ذرا, کتنی بکریاں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ آپ کو برکت دے. میں نے کہا پہلے کہہ جو کوئی سے کوئی دلیل نہ پکڑ دے. اب حدیث آ گئی, یہ تو عرض تو کرنی ہے نا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ روٹی بھی کھائی, پانی بھی لیا, 40 بکریاں بھی لی. اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا, کچھ کہنے لگے لینی چاہیے تھی, کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی. رائے کا اختلاف صحابہ میں بھی. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیا جاتا. اہل حق کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ تو رحمت ہوتا ہے, لیکن جرت نہیں کسی کی کہ ہماری رائے کے خلاف کو بندہ رائے. ہم تو اڑے ہوئے, بڑی بڑی چھوٹی چیزوں پہ اڑ جاتے. بہرحال اختلاف ہو گیا کہ لینی چاہیے تھی کہ نہیں لینی چاہیے تھی. اب جب بحث ہونے لگی تو حضرت ابو سعید خدری کرنے لگے یار کیوں بحث کر کے, چپ کر کے سو جاؤ. یہ چند فرلانگ پہ مدینہ رہ گئے, سویرے اتوا دیے نور میں داخل ہو جائیں گے. سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے اگر تو حضور نے کہا لینی چاہیے تھی تو پھر تو موج لگ گئی, اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں واپس چھوڑ جائیں گے, کھانے کے پیسے دے جائیں گے. مسئلہ کیا, سو جاؤ. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں سویرے پہنچے,
हुजूर की बारगाह में, और जा करके ना तो मैंने सारी तफसील अर्ज की। कहते जब मैं सुना रहा था तो हुजूर मुस्कुरा रहे थे, और इतना मुस्कुरा रहे थे कि दांतों से नूर निकल निकल के मस्जिद की दीवारें रोशन कर रहा था। हुजूर मुस्कुरा मुस्कुरा के सरकार फरमाने लगे, अबू सईद मजा बढ़ाया तेरी बात का, बता पढ़ा क्या था? वो जो उसको आराम आ गया तो पढ़ा क्या था? मैंने कहा सुनिया क्या पढ़ना था? आपने एक दफा फरमाया था सूरह फातिहा में शिफा है, तो मैंने पढ़ के फूक दी। आपने सिखाया था, बताया था, फूक दी, अल्लाह ने शिफा दे दी। तो हुजूर फरमाने लगे सूरह फातिहा मैंने सिखाई थी ना। हुजूर आपने फरमाया फिर 20 बकरियां मेरी 20 तुम्हारी, फिर आधी मेरी है आधी तुम्हारी है, लाओ इधर रखो। ये है रूहानी जिंदगी कि आपका कुरान के साथ वाबस्तगी हो, दिलचस्प। अब यकीन करें, मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे घर में बड़ी परेशानी है, कोई आवाजें आती हैं। तो मैंने कहा सूरत बकरा पढ़े। कहने लगे ऐसा थोड़ी तकलीफ करे, मुझे एक तवीज लिख दे। मैंने कहा मैं इससे ज्यादा भी तकलीफ करने को तैयार हूं, पर मेरे लिखे तावीज में क्या असर होगा? तावीज बिल्कुल जायजा देना चाहिए, पर तुम्हें वो वाला तावीज दे रहा हूं जो रसूल पाक ने अता फरमाया। हुजूर ने फरमाया सूरह बकरा पढ़ो, फरमाया जिन क्या शैतान भी तुम्हारे घर से दौड़ जाए। पर वो वुजू करना पड़ता है ना, कुरान शरीफ लाना पड़ता है। हम अपनी रूहानी जिंदगी को बिल्कुल छोड़ बैठे, बिल्कुल। एक काफिर जी कल मेरे सामने कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा पुत्र क्या कर रहे हो? कहने लगे रोजे करीब आ गए। मैंने उनसे कहा सुनो, ये बात ठीक नहीं तुम्हारी, बच्चे बदनों को सुनाने के लिए याद कर रहे, ये चीज दुरुस्त नहीं। मुझे शागिर्द पढ़ते हैं ना हमारे पास, तो मैं दर्स इंजामी के तालिब इल्मों से कहता रहता हूँ कि अगर मुताला इसलिए करोगे ना कि कौम को सुनाना है, वाह वाह करानी, तुम्हें कोई चीज याद नहीं रहेगी। अल्लाह बड़ा गयूर है। इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी इस्लाह के लिए कुरान और सुन्नत पढ़ो, फिर जब तुम मिंबर पे बैठोगे तो रब तुम्हारी जुबान पर हिकमत के चश्मे जारी कर दे। अब कुरान शरीफ से याद करने के लोगों को सुनाना, चले ये भी ठीक है तरावी के लिए, पर कुछ इतना भी तो पढ़े ना कि मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मुझे सुकून मिले। अपनी रूहानी जिंदगी पर मेहनत करें। ये देखे कि कितने दिन हो गए मैंने सुने एक हदीस पाक, कुछ गरीब लोग इकट्ठे होकर नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए। देखिए उन्हें अपने नेकी के खजानों की कितनी फिक्र थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, उन्होंने गरीबों ने आके अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अमीर तो नेकियों में हमसे आगे निकल गया। हुजूर ने फरमाया वो किस तरह? अर्ज की, या रसूलल्लाह वो ज़कात देते हैं हम पर फर्जी नहीं, वो हज करते हैं हम पर फर्जी नहीं, वो सदका तो खैरात करते हैं हम कर ही नहीं सकते, वो तो गुजर गए आगे, अब क्या करें? कुर्बान जाए माबूद के समझाने के तरीके। हुजूर ने फरमाया कान इधर लाओ। वो गरीब ना हुजूर के चेहरा नूर के गिर्द हाला बना के खड़े हो। हुजूर फरमाने लगे सुनो कान में बात, रात को जब सोने लगो ना तो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा को, फिर 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा को, फिर 34 बार सुभान। देखें आपको याद, इसका नाम क्या है? तस्बीह है। सुभान अल्लाह आपको खुश रखे। बड़ी खुशी हुई आपकी जुबान से लफ्ज कहा, ये पढ़ के सोया करो रात को। अमीर जितने भी नेक काम करेंगे ना, तुम्हारी इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह तुम्हें सब अमीरों से ज्यादा अजर अता करेगा। मुश्किल काम तो नहीं, सब अमीरों से। उन्हें फिक्र थी कि हम वो कहीं हमसे आगे ना निकल जाए रूहानी दुनिया में, नेकियां ज्यादा ना कमा ले। आजकल तो रट्टा ये बना हुआ है कि देवरानी कहती है अपने शौहर से कि मेरी जेठानी ने फ्रीजर नया ले लिया, अब मेरा नहीं गुजारा जब तक नया आए ना, फौरी तौर पे मुझे जिधर से मर्जी उधार किस्तों पे ले आ। लेकिन शरीके दे नाल रल के टुर गए पीछे। ये हमारी दौड़ है, इससे नुकसान होता है, इससे अखलाकी कमजोरियां जन्म लेती हैं, इससे आजमाइश में। आप ये देखें कि मुझे मेरे पीछे खजाना है नेकियों का, नेकियों का जो खजाना है उसमें आजकल क्या है? मैं मेरी जुबान के ऐसा तो नहीं कि बाकी हर जगह चलती है, सिर्फ जिक्र में नहीं चलती। मेरा सर बाकी सारे काम करता है, सिर्फ अल्लाह की बारगाह में सही नहीं किए। गौर करें, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वजीफा पूछ के गए और फिर वो कुछ दिनों के बाद वापस आए। गए तो बड़े मुस्कुराते गए थे, जैसे खजाना हाथ लग गया। बड़े कुछ दिनों के बाद वापस आए तो बड़े परेशान थे। हुजूर ने फरमाया अब क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह बड़ी परेशानी बन गई। अब भाई हुआ क्या? अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह वो बात तो अमीरों ने भी सुन ली है। एक सहाबी कहने लगे मेरा पड़ोसी बड़ा अमीर है, रात वो भी तस्बीह पढ़ रहा था अपने सेन में, मैं सोच रहा था हुजूर आप क्या कर दे?
تو سرکار اس بات سے راضی ہوتے تھے. حضور خوش ہوئے, مسکرائے, فرمایا اب کیا کرنا ہے, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ پھر اللہ کا فضل ہے, وہ جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے. میرے عزیز سمجھے کہ وہ لوگ اور وہ ذرا سا بھی اپنے اندر ریا نہیں آنے دیتے تھے. حسد نیک آدمی میں بھی ہوتا ہے. ناراض تو نہیں ہو گئے نیک لوگ جی, نیک ناراض نہ ہو جائیں. حسد نیک آدمی میں بھی, بندہ نیک بھی ہوتا ہے اور حسد بھی, جو کہ حدیث ہے ترمذی شریف میں. حضور نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی. تو اس کا مطلب ہے, حضور نے فرمایا بندہ حاسد بھی ہوتا ہے اور نیک بھی ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ حسد بھی چل رہا ہوتا ہے اور نیکیاں بھی. تو پھر نیک آدمی کو چاہیے نا حسد سے جان چھڑائے. ایسا نہ ہو کہ وہ نیکیاں کرتا جائے اور ساتھ ساتھ حسد کھاتا جائے. اس کا کوئی فائدہ اپنی روحانی زندگی کہیں تکبر نہ آئے کہیں. اور امام کشاری تو یہاں تک فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگ دیکھے ہیں, گردنیں جھکی ہوئی ہیں, دل میں بڑا تکبر ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے بہت سارے دعائیں مانگنے والے دیکھے جو جزاک اللہ بھی برابر کہہ رہے ہیں, پر اندر ان کی عداوت بھی برابر. ایسا نہیں کریں. آپ یہ دیکھیں کہ کہیں ایک دیکھیں نا, ایک ہلکا میرا بٹن ٹوٹ جائے نا تو ساری محفل میں میری توجہ بٹن پہ رہے گی, چاہے کوئی دیکھے بھی نہ. مجھے تو پتہ نہ ٹوٹا ہوا ہے تو میں بار بار غور کروں. ایک دھبا بھی باطن پہ لگ جائے نا, وہ جھوٹ کا ہو, وہ دغے کا ہو, وہ لالچ کا ہو, وہ حسد کا ہو, ایک بھی دھبا ہو نا, سکون نہیں آتا, آپ بے چین رہتے. کچھ عرصے سے نا میرے وطن میں نفرتوں کے سوداگر آ گئے. کبھی انہوں نے صحابہ کے خلاف زبانیں کھولی, کبھی اہل بیت کے خلاف کھولی, کبھی انہوں نے اولیاء کے خلاف کھولی. پھر کچھ اور سوداگر آئے جنہوں نے 5 منٹ کے لیے سیاست کرنی تھی. ایک نکمی کرسی ہونے چاہیے تھی, اس کے 4 پیر ہوتے ہیں پھر بھی ایک ہر وقت کامتا ہی رہتا ہے, یہ اتحادی نہ نکل جائے, یہ اتحادی نہ نکل جائے, ہر وقت کامتا رہتا ہے. انہوں نے میری ملت کے سارے جوانوں کو نفرت کا پیغام دیا, سب سیاسی جماعتوں نے الا ماشاء. اس نے کہا کہ وہ غلط ہے, اس نے کہا کہ یہ غلط ہے. اس طرح کر کے بیج بویا. میری ملت اس طرح کی نہیں تھی, میری قوم اس طرح کی نہیں تھی. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, یہاں تو میرے بھائی ایک بابا جی کو خون کی بوتل کی ضرورت پڑتی تھی تو محلے کے 14 نوجوان لائنوں میں لگ جاتے تھے. ہم حاضر ہیں نا پیش کرتے. یہ لوگ اس طرح کے نہیں تھے. یہاں تو سیلاب آتا تھا, خدا نہ خواستہ کبھی زلزلہ آتا تھا تو وہ بیٹی, جس بیٹی نے مشین پر, سلائی مشین پر بیٹھ کر خود سارا جہیز بنایا تھا, غریب باپ کی بیٹی, وہ بھی کہتی تھی میں 2 کپڑوں میں چلی جاؤں گی, یہ میرا جو جہیز کا سامان ہے یہ زلزلے والوں کو دے دو. میرے تو فوجیوں کا ٹرک گزرتا تھا, کبھی تو لوگ سڑکوں کھڑے ہو کے سلوٹ کرتے تھے.